رمضان المبارک میں اسلام کی شان و شوکت کا شاہکار اور اسلام کی شان و شوکت کا برہم رکھنے والی جنگ غزوہ بدر پیش آئی ہے۔ اب ایک تو بس ہم اتنا کہیں پڑھ لیں یا سن لیں جی غزوہ بدر پیش آیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعات پیش آئے ہیں یہ اتفاقی طور پر پیش نہیں آئے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ان واقعات میں ایک رہنمائی ہے اور اخلاق اور اعمال اور ایمان کا ایک معیار ہے۔ غزوہ بدر کا سبب یہ بنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری میں یعنی مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لا چکے تھے اور اب دوسرا سال تھا، مکہ کے کافروں نے مکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب انسانی اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب ان کو بھی آپ کو ستانے سے، تکلیف پہنچانے سے باز آ جانا چاہیے تھا۔ آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا، وہ گلیاں چھوڑ دی، وہ شہر چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے انسانیت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے درندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ درندگی کا راستہ بھی انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں نظر آتی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ آپ کو ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہستی کبھی غصے میں آ جائے، یہ کبھی اشتعال کے اندر آ جائے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر و استقلال کا سمندر تھے، الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جاہد به وکفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء وأمة
مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور ہمارا 9واں روزہ ہے۔ آپ حضرات کی معلومات میں اضافے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کو ہمارا ایمان اور اخلاق کس معیار پر مطلوب ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جن مسلمانوں کو اللہ نے اس رمضان میں اپنی طرف رجوع کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو ان کو یہ احساس بھی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہیاں ہے وہ دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہماری حاضری ہوگی، اور ادھر ہمارے دلوں میں اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں گے، ہماری فرمانبرداری اور اطاعت کو دیکھا جائے گا، اور وہ وقت کب آتا ہے اس کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، اچانک ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اسے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے آج اس کی فکر اسے حاصل ہے، اور ہر بندے کے سوچنے کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، معیار ہے، لیکن اللہ کو جو معیار محبوب ہے، مطلوب ہے، وہ معیار ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک میں اسلام کی شان و شوکت کا شاہکار اور اسلام کی شان و شوکت کا برہم رکھنے والی جنگ غزوہ بدر پیش آئی ہے۔ اب ایک تو بس ہم اتنا کہیں پڑھ لیں یا سن لیں جی غزوہ بدر پیش آیا، لیکن
ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعات پیش آئے ہیں یہ اتفاقی طور پر پیش نہیں آئے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ان واقعات میں ایک رہنمائی ہے اور اخلاق اور اعمال اور ایمان کا ایک معیار ہے۔ غزوہ بدر کا سبب یہ بنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری میں یعنی مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لا چکے تھے اور اب دوسرا سال تھا، مکہ کے کافروں نے مکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب انسانی اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب ان کو بھی آپ کو ستانے سے، تکلیف پہنچانے سے باز آ جانا چاہیے تھا۔ آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا، وہ گلیاں چھوڑ دی، وہ شہر چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے انسانیت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے درندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ درندگی کا راستہ بھی انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ وہ ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں نظر آتی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ آپ کو ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہستی کبھی غصے میں آ جائے، یہ کبھی اشتعال کے اندر آ جائے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر و استقلال کا سمندر تھے، اس صبر و استقلال کے سمندر میں کبھی غصے کا تلاطم نظر نہیں آیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے اپنے ہاتھ نہیں روکے، اپنی سازشوں کا دائرہ محدود نہیں کیا بلکہ اسے اور وسیع کیا، پھیلایا۔ اور اس سلسلے میں شام سے بڑی تعداد کے اندر ساز و سامان منگوایا کہ یہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع دے دی کہ یہ ساز و سامان جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والا ہے یہ مدینہ منورہ سے قریب میں گزر رہا ہے، تو لہذا اس سے پہلے کہ یہ آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہو، آپ ان کے ہاتھوں سے یہ لے لیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں خنجر ہے اور وہ ہمارے سینے میں اتارنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہماری جتنی بھی شرافت ہے یہ شرافت ہے کہ ہم خنجر لے کر اس کے سینے میں نہیں اتارتے، لیکن کم سے کم اس کے ہاتھ سے تو چھین لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہیں آپ نے اس کی اطلاع دی، تو صحابہ کرام آپ کی ایک آواز کے اوپر جمع ہو گئے،
اور اس لشکر کی طرف جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا روانہ ہوئے۔ وسائل محدود تھے، 313 یا 314 افراد کے لیے اس سفر میں سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ میسر تھے۔ لہذا 313 بندوں نے 2 گھوڑے ہیں 70 اونٹ ہیں، تو اب اس کے لیے سفر بھی جو ساتھی گئے ہیں، بدر کا میدان بدر مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، اس میں انہوں نے سواری کے لیے باریاں متعین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر 2 بندے متعین کیے گئے، جس میں ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اونٹ کی صرف مہار پکڑیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ نہیں اتریں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیا مجھے اپنے آپ سے کمزور سمجھ لیا کہ میں کمزور ہوں، میں پیدل نہیں چل سکتا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں، آپ ہم سب سے زیادہ صحت مند ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ کے خدام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدام ہیں تو ہم پیدل چلیں گے، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ اونٹ پہ سوار رہے۔ رحمت للعالمین نے اس موقع پر ایسا اخلاقی معیار قائم کیا ہے کہ قیامت تک انسانیت اس معیار کو قائم کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں آقا اور خادم کا معیار یہ نہیں ہے جو تم نے سوچا، میرے یہاں آقا اور خادم کا معیار یہ ہے کہ انصاف اور عدل کا دامن کہیں چھوٹ نہ پائے۔ آج یہ باتیں ہم بھی سنتے ہیں، اور یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے آپ کے سچے جانثاروں نے بھی سنی، اور انہوں نے ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، خلافت راشدہ کے دوسرے نمبر کے تاجدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کے ساتھ، انہوں نے اس خادم سے بھی یہ کہا کہ اونٹ ایک ہے، اگر ہم دونوں سوار ہو گئے تو اونٹ کو تکلیف ہوگی، اور اگر میں سوار رہا تم پیدل چلے تو تمہیں تکلیف ہوگی، اور تم سوار رہے میں پیدل چلا تو مجھے تکلیف ہوگی، ہم باریاں مقرر کریں گے۔ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ ان کی زندگیاں ان احساس پہ گزر رہی تھی، ادھر آنکھ بند ہوگی اور ادھر ان کے قدموں میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج یہ احساس ہماری دنیا سے، دنیا کے مفادات اور دنیا کی محبت نے نکال دیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس طرح چلتے رہے، اور جب شام کے قریب پہنچے تو اب وہاں باری ان کے خادم جس کا نام اسلم تھا اس کی تھی اونٹ پر سوار ہونے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل چلنے کی تھی۔ اس نے عرض بھی کیا کہ حضرت سامنے سب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں خادم اور نوکر ہو کر اونٹ پر سوار ہوں اور آپ امیر المؤمنین ہو کر پیدل چلیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ انصاف ہم نے اپنے استاد کامل سے سیکھا ہے، اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔
وہی ہوا ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی لشکر کے سربراہ تھے، مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد میں حضرت عمر کے استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے۔ عجیب شان ہے کہ خادم اونٹ پر سوار ہے، امیر المؤمنین اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہے۔ انہوں نے پہلے سے ایک تازہ دم اور صاف ستھرے گھوڑے کا اور ایک جوڑے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں طویل سفر سے یہ غبار آلود ہو چکے ہیں، تو یہ آپ چینج کر لیں اور اس تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ لیکن اب آگے جن سے بات ہونی ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے عیسائی اور اس میں کوئی یہودی بھی شامل ہے، جمع ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ابو عبیدہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت اللہ نے اسلام میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھی ہے۔ ہماری عزت کا معیار گھوڑا اور جوڑا نہیں ہے، ہماری عزت کا معیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سبق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر میں بھی یاد رکھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں سچویشن چینج ہو گئی کہ ابو سفیان کو اس چیز کی اطلاع ہو گئی تھی کہ میرے پاس جو کچھ اسباب جنگ ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میرا راستہ روکیں گے اور مجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ تو اس نے پہلے ہی کچھ لوگ مکہ کی طرف دوڑا دیے اور ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی کثرت میں ہو سکے، جو کچھ لا سکتے ہو یہاں پہنچ جاؤ۔ اب صحابہ راستے میں ہی تھے اور ادھر سے مکہ سے ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر بڑے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ جب آپ میدان بدر میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قافلہ جس کے تعاقب میں صحابہ کرام نکلے تھے وہ تو نکل چکا ہے، اور یہاں ایک بہت بڑا لشکر کافروں کا پہلے پہنچا ہوا ہے۔ اب اس لشکر سے سوائے جنگ کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ آپ کی دیانت تھی کہ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مدینہ سے لے کر نکلا تھا۔ تو اس وقت تک ہمارے ذہن میں اور اللہ کی طرف سے اطلاع کے مطابق یہی تھا کہ اس قافلے کا جو ایک مختصر قافلہ تھا اس کا تعاقب تھا، لیکن اب ایک بہت بڑا لشکر ہے، اب سوائے جنگ کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ میں سے کوئی اس وقت اس میدان سے واپس مدینہ جانا چاہتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے بڑی خوشی سے اجازت دیتا ہوں، وہ بطیب خاطر یہاں سے چلا جائے۔ لیکن صحابہ نے بیک آواز ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم مدینہ جا کے کریں گے کیا؟ ہم مدینہ جا کر کیا کریں گے؟ آپ کی رفاقت میں موت آ جائے وہ ہمیں ان ہزاروں سال کی زندگی سے محبوب ہے جو آپ کی جدائیگی کے اندر ہمیں وہ زندگی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی یہ بات سن کے آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے مسرت سے چمک اٹھا۔ یہ وہ صحابہ کے جذبات تھے جس پر اللہ کی مدد آئی۔ اذ یغشیکم النعاس، سب سے پہلی مدد صحابہ کرام کے لیے اللہ نے یہ بھیجی کہ صحابہ جب میدان بدر میں پہنچے تھے تو تھکے ہوئے تھے مسلسل جاگنے کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا لشکر تھا اور اسلحے سے لیس تھا۔ اتنے خوف کے اندر پھر انسان کو نیند آتی کہاں ہے؟
اور نیند رہا ہے تو آدمی ویسے کسی کام کا نہیں ہے. اللہ نے ان تمام حالات میں صحابہ کرام کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا. کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو سلا دیتا ہے نا، جیسے اصحاب کہف. ابھی آپ سورہ کہف پڑھیں گے، اصحاب کہف کو بھی تو اللہ نے سلایا، لیکن اصحاب کہف کو 309 سال سلایا. اور اصحاب محمد کتنی دیر سوئے؟ اس کی کوئی لمٹ حدیث میں آتی نہیں. میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں کہ اصحاب کہف سے اللہ نے جو کام لینا تھا اس کے لیے انہیں 309 سال سلایا. اصحاب محمد سے جو کام لینا تھا اس کے لیے ان کو 3 منٹ 9 سیکنڈ سلایا. یہ اصحاب محمد تھے، یہ ان کا اللہ کے یہاں مقام تھا. اور پھر اللہ نے ان کے چہرے دھونے کے لیے، ان کا جسم دھونے کے لیے، صحابہ کے کپڑے صاف کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. ہم نے اچانک بغیر کسی تمہید کے، نہ کوئی بادل تھا نہ کوئی موسم تھا، ایک بادل کا ٹکڑا ادھر سے آیا، ایک ادھر سے آیا، جہاں صحابہ کرام جمع تھے میدان بدر میں اوپر سے بارش برسنی شروع ہو گئی. صحابہ کرام پانی میں فریش ہو گئے. اب یہ جگہ جہاں ریتیلی جگہ تھی جہاں صحابہ کو ملے، کافر پہلے پہنچے تھے، انہوں نے ایک ہموار جگہ پر قبضہ کیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی، ریت جم گئی، یہاں پاؤں جمنے لگے اور کافروں کے پاؤں پھسلنے لگے. یہ اللہ کی مدد ہے. لیکن یہ اللہ کی مدد جب آتی ہے جب ایمان اور اللہ کے ساتھ اطاعت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں انسان مخلص ہوتا ہے. تو اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے ہمیں بھی اللہ پاک ہمارے ایمان میں ہمیں اخلاص کی دولت سے اللہ سرفراز فرمائے، رمضان کی ہر برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا